الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 33 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور ان کے دشمن جالوت کا تذکرہ ہے کہ جب ایک تھوڑا گروہ مسلمانوں کا کافروں کے بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا، وہ کیا خوبیاں تھیں جن کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو ملی، اللہ کا ساتھ ملا، اور وہ کیا خامیاں تھیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلامی فوج سے نکال دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں آج کے رکوع میں ڈسکس ہوں گی۔ پچھلے رکوع میں ہم نے طالوت اور تابوت کا تذکرہ پڑھا تھا کہ کس طرح سموئیل علیہ السلام نے اپنے رب کے اشارے اور حکم پر اور قوم کے مطالبے پر طالوت علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل نے طالوت پر کیا اعتراضات کیے، اللہ نے اس کا کیا جواب دیا، یہ ساری چیزیں رکوع نمبر 32 میں گزر چکی ہیں۔ آج کے رکوع میں کیا ہے، آئیے آپ کو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 33 پہ لیے چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں۔ یہ سیکھنے اور سکھانے کا چینل ہے۔ آپ اگر ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، لائک اور شیئر کیجئے تاکہ یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچے، اور اس دیے میں اگر آپ اپنے حصے کا تیل ڈالنا چاہیں تو اس کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصلت طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت علیہ السلام اپنے جنود اور لشکر کو لے کے اپنے وطن سے نکلے، روانہ ہوئے۔ فاصلہ کا ہوتا ہے فاصلے پہ جانا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا لیفٹ، لیو یا لیفٹ چھوڑا، تو اس جیسے ہی انہوں نے اپنا شہر چھوڑا اپنے لشکر کو لے کے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو روانہ ہونے سے پہلے اپنی فوج کو خطاب کرتے ہوئے طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر پر آزمائے گا، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر پہ جا کے جس نے بھی پانی پی لیا تو وہ میری جماعت کا حصہ نہیں ہوگا، نظم و ضبط کی پابندی کرنا ہوگی۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس پانی کو نہیں چکھا ہوگا، طعم کا معنی ہوتا ہے چکھنا، کھانا، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہوگا، وہ میری اس فوج کا حصہ رہے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں جس نے ایک چلو بھر اپنے ہاتھ سے چکھ لیا، پی لیا، تو اس کا حرج نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ظاہر ہے پیاس سے آپ کے حلق چٹک رہے ہوں گے تو تھوڑا سا پانی پینے میں حرج نہیں ہے، البتہ پیٹ بھر کے آپ نہیں پئیں گے۔ آپ چاہتے تو پیٹ بھر کے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ دراصل یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اپنے امیر، اپنے کمانڈر کی اطاعت 100% کون کرتا ہے اور کون اطاعت سے منحرف ہو جاتا ہے، کیونکہ جنگیں لڑی ہی اپنی کمانڈ کی اطاعت کی بنا پر جاتی ہیں، تب رب کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، اب سوائے چند کے، تھوڑوں کے، سبھی نے اس میں نہر میں سے پی لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، جب وہ نہر پار کر چکے، ندی تھی، نالا تھا یا نہر تھی، وہ جب عبور کر چکے، ہوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وہ طالوت علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے اور اس کو اپنا لیڈر مان چکے تھے، وہ جب پار گئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، بولے کہ آج تو ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت کے مقابلے میں اور اس کے لشکر کے مقابلے میں ہم نہیں آ سکتے، آج ہم تھکے ہوئے ہیں اور ہمتیں جواب دے رہی ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور لوہے میں غرق ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے۔ خود جالوت کی حالت تھی کہ وہ پورا زرہ پوش، خود پہنی ہوئی، لیگ گارڈ اور بازو بند، ہر چیز باندھی ہوئی تھی، کوئی جگہ اس کی خالی نہیں تھی سوائے ایک ماتھے پر تھوڑی سی جگہ اس کی خالی تھی، باقی سارا وہ لوہے میں غرق تھا، اور پوری پیچھے فوج ہے اسی شان کے ساتھ۔ تو جب اس شان کو دیکھا
تو اس دو ہمت اور کم ہمت فوج کے حوصلے پست ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا سامنا کریں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ۔ اب اس اسلامی فوج میں کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ پر سے ملاقات کی امید رکھی ہوئی تھی اور یقین رکھا ہوا تھا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بالآخر ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اور یہ سارے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ کتنے ہی تھوڑے گروہ ایسے گزرے ہیں تاریخ اسلامی اور تاریخ انسانی میں کہ وہ زیادہ لوگوں پر غالب آئے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو ہم اللہ کے اذن سے نکلے ہیں، اللہ کے حکم پہ ہم تلوار اٹھا کے دشمن کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی فتح دے گا، ہم تو اپنی کثرت یا قلت کی بنا پہ یا شمشیر و سلاح کی بنا پہ تو فتح نہیں پائیں گے نا، یہ اللہ دے گا۔ اس لیے اس نے تو یہ نعرہ لگایا، اس گروہ نے جنہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی تھی اور ایک چلو بھر پانی پیا تھا، باقیوں کو تو جائزہ لے کے نکال دیا نا، اور تھوڑے سے رہ گئے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ بڑھ سکتے۔ اور یہ یقیناً وہی لوگ ہوں گے اور ہیں کہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تھا، تو ان کو طالوت علیہ السلام نے کہا کہ جائیں، آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایک چھوٹی سی پیاز کو برداشت نہیں کر سکے وہ اس جتھے کے سامنے کیا ٹکیں گے، لہٰذا تمہیں واپس جانا ہے، تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تھوڑے جو بچ گئے تھے ان کی شان دیکھیں، انہوں نے کہا جی کوئی پرواہ نہیں ہے، تاریخ انسانی نے کئی بار وہ دن دیکھے ہیں کہ تھوڑے لوگ زیادہ پر غالب آئے ہیں جب وہ اللہ کے اذن سے چلے اور اللہ کے اذن کے مطابق جنگی اصولوں کو اپناتے ہوئے لڑے بڑے ہیں۔ اور جنگ کے اصولوں میں سے ایک سب سے بڑا اصول وہ صبر و استقامت اور اطاعت نظم ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اصل میں تو صبر ہے، استقامت ہے، اللہ تعالیٰ یہی چیز تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب مبارزت کی آگے بڑھے جالوت کے لیے اور اس کے لشکر سے بھیڑنے کے لیے، قالوا، تو ان خالص مومنوں نے کیا کہا، سبحان اللہ، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اور یہی مومنوں کی علامت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا موقع ہو، چھوٹے سے چھوٹا موقع ہو، وہ دعائیں کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، دعائیں کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یعنی وہ خوب وافر مقدار میں ہمیں صبر نصیب فرما اور ہمارے قدموں کو جما دے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ جو مد مقابل میں ہمارے فوج ہے ان کافروں پر ہمیں نصرت، تائید اور فتح نصیب فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، اب یہ دعا تو فوری قبول ہوگی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ سجدہ تہے شمشیر قضا اور ہی کچھ ہے، صوفی کی مناجات بھی فلک گیر ہیں لیکن مردان مجاہد کی دعا اور ہی کچھ ہے۔ تو اصل میں میدان جنگ میں اتر کر رب کو پکارنا اور دعائیں کرنا یہ اور بات ہے، اور حرمین شریفین میں رو رو کے دعائیں کرنا یہ اور بات ہے۔ وقتل داود جالوت، اب اس لشکر میں حضرت داود علیہ السلام کم سن سپاہی تھے، انہوں نے ہمت کی جب جالوت نے آگے بڑھ کے للکارا نا اسلامی لشکر کو کہ آؤ میں سامنے ہوں، مد مقابل ہوں، میرا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہے، تو وہ چھوٹے سے قد کے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر میں چھوٹے قد کے اور چھوٹی عمر کے تھے، اسی طرح داود علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، وہ آگے بڑھے اور کہتے ہیں میں لڑوں گا۔ انہوں نے کچھ ایک پتھر لیا اور گھما کے ایسا نشانے پہ لگایا کہ جالوت کے یہاں ماتھے پہ جا کے لگا اور وہ نیچے گرا۔ جیسے ہی ان کا کمانڈر نیچے گرا ہے وہ پوری فوج ہمت ہار کر پسپا ہوئی، اپنے آپ کو رونتی ہوئی پیچھے چلی گئی۔ قتل داود جالوتا، اور داود علیہ السلام نے قتل کر دیا، قتل داود جالوتا، اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ۔ اب یہ جو معرکہ جس کے ہیرو اور جس کے گویا سٹار حضرت داود علیہ السلام بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز پھر بخشا بعد میں کہ ان کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، والحکمہ، اور حکمت و دانائی اور سیاسی سوجھ بوجھ عنایت فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور اس کو وہ تعلیم دی جو وہ اللہ چاہتا تھا دینا، تو اللہ تعالیٰ یوں نوازتا ہے۔ تو جو بھی صبر و ثبات کا مظاہرہ کرے گا، قربانیاں دے گا،
صف اول میں لڑے بھڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جمع مردی اور پامردی کا صلہ دنیا میں بھی اس کو دے گا، آخرت میں تو یقینی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک سے نوازا، حکمت سے نوازا اور علم و دانائی سے نوازا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا، یہ جو قومیں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی ہیں، ایک ہے کہ وہ دندناتی پھرتی، عوام کا خون چوستی، ان سے بیگار لیتی، ان سے غلامی کرواتی ہے، اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پھر کسی مسلم کو یا غیر مسلم قوم کو مسلط کر دیتا ہے اور ان کا کلا کما کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مشیت ہے، وہ ظلم کو مٹاتا ہے اور جیسے چاہے مٹائے، اس کی مشیت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اب آج بھی ظلم اگر زیادتی جاری ہے تو اب دیکھیے کہ جو بھی اس کو مٹانے کے لیے اٹھے گا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ظلم دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے اگر دفع نہ کرتا، لفسدت الارض، تو زمین فساد زدہ ہو جاتی، دہشت زدہ ہو جاتی۔ اور آج بھی اگر کوئی خوشحالی، کچھ رویدگی، کوئی امن نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض طاقتوں کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے ڈر کی وجہ سے وہ دبی گھٹی رہتی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ وہ جہانوں پر بڑے فضل کرنے والا اللہ ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ، اللہ نے فرمایا یہ ہیں اللہ کی آیات، نتلوها علیک بالحق، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے قاری قرآن اور اے سامع قرآن، اے درس کو سننے والے، ہم آپ پر حق کے ساتھ اس کو تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ جو داستان کوئی جھوٹے قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس کو آپ پرانے وقتوں کی کہانیاں صرف نہ سمجھیں، بلکہ میرے اور آپ کے لیے یہ حقائق اور مبنی چیزیں ہیں، اور ہمیں روشنی فراہم کرتی ہیں کہ تم ہمت کر کے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرو، رب سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑے ہونے کے باوجود بھی مدد اور نصرت سے نوازے گا۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، اس لیے آپ اپنی مٹھی بھر جماعت جو مار دھاڑ کر کے نکال دیے گئے ہیں مکے سے اور مدینہ میں پناہ گزین ہیں، تو ان کو آپ ساتھ لیں، بدلہ لیں، مقابلہ کریں، تاکہ مومنوں کے دل بھی ٹھنڈے ہوں۔ باقی ہے کہ یہ جو انبیاء آئے ہیں پہلے، تو اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بڑھ چڑھ کے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں انبیاء کے سلسلے میں سے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی نبی ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور ان کے درجوں کو، ان کے بعض کے درجوں کو بڑا بلند کر دیا ہے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کیا درجہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات سے نوازا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کو روح القدس کے ساتھ تائید و نصرت عطا فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اب یہ جو انبیاء آتے رہے ہیں، یہ رہنمائی لے کر آتے رہے ہیں قوموں کو سدھارنے کے لیے۔ اب اس کے بعد بھی اگر لوگ قتل مقاتلہ کرتے ہیں، آپس میں لڑتے بڑھتے ہیں، صلح آشتی کے ساتھ نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو زبردستی پرامن رکھ سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی سکیم نہیں ہے۔ اللہ جبراً نظام کو باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا، باقی ساری کائنات جبراً چل رہی ہے، لیکن جو انسانی معاشرہ ہے وہ جبر پر قائم نہیں ہے، اس کو کچھ آزادی ملی ہوئی ہے، وہ امتحان کی خاطر۔ وہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو انبیاء کا سلسلہ ہم نے جو جاری کیا ہے، وہ تو رہنمائی کرنے کے لیے، قدم قدم پر ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب آگے اگر انسان نہیں سمجھتے ہیں تو نہ سمجھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو انبیاء کے بعد یہ بالکل نہ لڑتے بھڑتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس بینات آ گئی تھیں، تو بینات آنے کے باوجود، واضح آیات اور رہنمائی آنے کے بعد یہ آپس میں کبھی نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کسی نے انکار کر دیا۔ اللہ تو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں نہ کرتا، لا اکراہ فی الدین آگے آ رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی لڑائی نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے۔ لڑائی بڑائی پر اللہ راضی نہیں ہے، یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے رب کی مشیت اور ایک ہوتی ہے رب کی رضا۔ رب کی مشیت یہ ہے کہ لوگ آزادی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں، اور رب کی رضا یہ ہے کہ سارے لوگ اللہ کی اطاعت کریں۔ اس لیے زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مطیع فرما بردار نہیں بنانا چاہتا۔
اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات کو سمجھنے اور اس سے روشنی حاصل کر کے پوری زندگی میں امن و سکون لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔